ان دنوں ملکی حالات خراب ہونے کے سبب ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ وہ ملک سے باہر کسی اچھی جگہ پر سیٹل ہو جائے۔ یہ ایک اچھا خواب ہے اور ہر کسی کو یہ خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے، مگر کچھ ایسے حقائق ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور پھر جب لوگ باہر کا رخ کرتے ہیں تو ان کے لیے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل ٹین ایجر بچے جن کا پڑھنے لکھنے کا وقت ہے، وہ بجائے اس کے کہ میٹرک کے بعد کوئی انٹر وغیرہ یا گریجویشن وغیرہ کریں، وہ اس طرف رجحان نہیں رکھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر کہیں سیٹل ہو جائیں گے اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ مزدوری کے لیے بھی جا رہے ہیں، خواہ وہ گلف کنٹریز ہیں خاص طور پر، جن تک ہماری کسی قدر ایکسیس ہے، اس حوالے سے جو لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کے لیے بھی مختلف ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن میں انہیں کسی نہ کسی طرح سے پڑھا لکھا ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں لوگ جعلی قسم کے سرٹیفکیٹ اور کوئی ڈگریاں، مختلف قسم کے ڈاکومنٹس وہ بنا لیتے ہیں، اور بعد میں جب وہاں جاتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ سینیریو ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے قبل ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اور یہ حادثہ ہماری 50% کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ سہانے خواب ان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور اچھی اچھی باتیں بتلاتا ہے، اس کے بعد انہیں آنکھیں بند کر کے پیسے دے دیتے ہیں۔ گھر میں کسی کے پاس کوئی مویشی تھا، گاڑی تھی، یا کوئی سونا تھا، زیورات تھے، کوئی بھی چیز تھی، وہ فوراً فروخت کی اور آنکھیں بند کر کے اسے پیسے تھمو دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے تیسرے ریفرنس سے آیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتا ہے، اور جس بندے کی زندگی کی جمع پونجی ہی وہ چیز تھی وہ تو گئی۔ اب اس کے بعد خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ان کے ہاتھ وہ پیسے آتے ہیں، نہ انہیں کوئی روزگار کا کوئی مناسب ذریعہ ملتا ہے، اور زندگی پہلے سے بھی دوبار ہو جاتی ہے۔ اور والدین، کسی کے والدین میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کوئی پہلے سے شوگر کا مریض ہے، اس کی شوگر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی اور کئی قباحتیں۔ ازاں بعد اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ایجنٹ کوئی خیر خواہی کر ہی دے تو وہ دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، لیکن اسے کسی قسم کا ہنر نہیں آتا۔ اب جو پڑھنے لکھنے کا وقت تھا اس میں تو پڑھا نہیں، اور ہنر سیکھنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، کیونکہ کام تو اس وقت ہماری قوم کے لیے ویسے ہی موت ہے۔ جسے اشیاء خورد و نوش لانا اس کی طبع نازک پر ناگوار گزرتا ہو، وہ شخص کیسے 10 گھنٹے یا 12 سے 15 گھنٹے مزدوری کرے گا؟ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ بالکل اطمینان کے ساتھ درختوں سے اتار کر پتوں کی صورت میں پیسے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس بڑی آسانیاں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کبھی آپ یورپ میں، مغرب میں بسنے والے یا مڈل ایسٹ میں بسنے والے ان اپنے پاکستانی بھائیوں سے اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کن کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے والدین سے میری دست بستہ یہ گزارش ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کو کم از کم گریجویشن کروائیں، یعنی انہیں بی اے پاس ہونا چاہیے۔ اس وقت تو بی اے بھی ختم ہو گیا، بی ایس کی ڈگری ہے، یعنی 14 جماعتیں پاس ہونا یہ بہرحال ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت جیسے ہم برطانیہ میں ہیں، برطانیہ میں یا مغربی ممالک میں تو یہ ریکوائرمنٹس اور بھی زیادہ ہیں۔ مثلاً یہاں جو عام بندہ ہے جسے ڈلیوری کی ایک چھوٹی سی ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے، یا اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جسے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے، اس ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی 2 بنیادی سٹیجز ہیں۔ ایک تو اس کا تھیوری کا ہے اور دوسرا اس کا پریکٹیکل کا ہے۔ اب تھیوری کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے 10 سے 12 ٹینس جنہیں یاد نہیں ہیں، یا جو اس حوالے سے ہمیشہ پس و پیش کا شکار رہے، اور 8ویں سے 9ویں سے 10ویں سے وہ ہمیشہ انگریزی چھوڑتے رہے اور اس میں فیل ہوتے رہے، 3 بار پیپر دیتے رہے، تو وہ لوگ یہاں آ کر تھیوری پراپر پاس نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے مناسب طریقے سے میٹرک کی ہے اور انگریزی اسکول میں پڑھے ہیں، وہ کسی قدر آسانی سے تھیوری پاس کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں ایک اچھی محنت درکار ہے۔ پھر اس کے بعد جو پریکٹیکل ہے، ہمارے ہاں ڈرائیونگ کا اور ان کا ڈرائیونگ کا زمین آسمان کا فرق ہے، جیسے اور باقی سارے ترقی یافتہ ملکوں کا فرق ہے، کیونکہ ان کی روایات، ان کے قواعد ضوابط اور ان کی امپلیمنٹیشن میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں قواعد و ضوابط تو بہت ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کا نام کو بھی نہیں، اس لیے یہ مشکل بھی پیش آتی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ کسی کا انٹر پاس کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انہیں ملک سے باہر نہ بھیجیں، اور یہ خبط ان کے دماغ سے اتاریں۔ نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جلد بازی میں اور سوشل میڈیا پر
انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوئی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں۔ اس سے قبل آپ تیاری کریں۔ میں نے بارہا اپنے کئی لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کے پاس دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے میں بھی رجوع کر لیا ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ دو میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اب میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ دونوں کا ہی ہونا ضروری ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک علم اور دوسرا ہنر۔ اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے لیکن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ نکمے ترین انسان ثابت ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کمیونیکیشن کون کرے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں اس دور میں ضروری ہیں۔ اس لیے اپنی قوم سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے کم از کم انٹر یعنی 12 جماعتیں پاس کریں، یعنی ایف اے کریں، اگر بی اے ہو سکے تو ویل اینڈ گڈ۔ یہ ہے اس ہماری گفتگو کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس حوالے سے میں مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔